السلام علیکم۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک بہت بڑا قافلہ بھیجا جن کے ذمے 2 کام لگائے گئے تھے۔ پہلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت دینا، دوسرا قوم لوط پر عذاب نازل کرنا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ فرشتوں نے خوشخبری سنائی، اے ابراہیم، ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اسحاق، اور اس کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ والدہ کی خوشی شامل ہو۔ سارہ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، کیا میں بڑھاپے میں ماں بنوں گی؟ فرشتوں نے فرمایا، اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ چند سال بعد اللہ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ پیدائش کے وقت والدین کی خوشی اور محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام والدین کی محبت میں پروان چڑھے اور والدہ محترمہ کی خاص محبت نے ان کی تربیت میں نرمی اور ایمانی کیفیت کو بڑھایا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 15 سے 20 سال چھوٹے تھے۔ والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ والدہ محترمہ سارہ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں والد کے قریب عبادت اور تجارت میں شامل ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں والدہ کے قریب نرمی اور عبادت کے ماحول میں پروان چڑھے۔ یوں دونوں بھائیوں کی تربیت محبت، اخلاق اور ایمان کے مطابق ہوئی۔ فرشتے اللہ کے حکم سے قوم لوط کی طرف بھی گئے تاکہ گناہ گار قوم پر عذاب آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور اللہ نے صحیح وقت پر عذاب نازل کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نرمی، فرما برداری اور عبادت میں مشہور تھے۔ والدہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں پرورش پائی۔ والد محترم کی نصیحت بھی ملی کیونکہ وہ والدہ اور والد دونوں کی محبت میں بڑے ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں والد کے قریب عبادت اور کعبہ کی تعمیر میں مصروف رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی نیک خاتون رفقہ علیہ السلام سے ہوئی۔ شادی کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی ان کی اولاد صالح اور نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی زوجہ رفقہ علیہ السلام سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایس جو طاقتور اور شکار میں ماہر تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو نرم مزاج، حکیم اور عبادت گزار تھے۔ اہم تاریخی حقائق: عید اور یعقوب علیہ السلام جڑواں پیدا نہیں ہوئے۔ ابتدا میں ایک پیدا ہوا اور کچھ سال بعد دوسرا پیدا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کو نبوت دی گئی، ان کی نسل سے بنی اسرائیل بنی اور بعد میں بہت سے انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ اسحاق علیہ السلام تقریباً 180 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ زندگی بھر توحید، عبادت اور تربیت کے کام میں مصروف رہے۔ ان کا وصال اللہ کی رحمت میں ہوا۔ انبیاء کی یہ سیریز یوں ہی چلتی رہے گی۔
نیکسٹ قسط میں ہم آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات، ان کی تربیت اور اولاد کے معاملات دکھائیں گے۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ صوت مصطفیٰ پر اپلوڈ کی جائے گی، جہاں آپ نبیوں کی مکمل اسلامی ترتیب کے ساتھ معلومات دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا۔